اصل میلاد یہ نہیں ہے گلیاں سجیں، بازار سجیں، محلات سجیں، مسجدیں سجیں۔ اصل میلاد یہ ہے اخلاق سجے، کردار سجے، اعمال سجیں۔ اصلی کردار یہ ہے کہ انسان سیرت کے اوپر مکمل طور پر ڈھل جائے اور حضور کا دیوانہ بن جائے، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال دے، اپنے آپ کو فنا اور فدا کر دیں۔ یہی میلاد کا اصلی مقصود ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزماں، محبوب کائنات، مقصود کائنات، وجہ کائنات، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی اس کی برکت، بڑی فضیلت یہی ہے۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی، حضور پہلی بہار بن کے آئے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ربیع الاول کا اصلی پیغام، اصلی مقصد بتاؤں گا، اور میلاد کیسے منایا جاتا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور کی سیرت اور حضور کی یعنی سیرت کو اپنایا جائے، اور اس کے بعد حضور کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو یاد کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے جیسے سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، غمخواری ہے، انصاف ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنائی جائیں۔ یہی ربیع الاول کا مقصود ہے، مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جلسے جلوس، یہ جھنڈیاں، یہ راستے میں چلنا، راستے بند کرنا، نعرے بازی کرنا، یہ اصلی مقصود نہیں ہے۔ اصلی مقصود سیرت ہے، جس سے ہماری زندگی سنورے گی، جس سے ہماری آخرت بنے گی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کیا جائے، سنت پہ عمل کیا جائے، ہر ایک سنت کو اپنانے کی ترغیب اور تعلیم دی جائے، تاکہ حضور سے محبت زیادہ ہو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضور کی آمد سے پہلے اندھیرا تھا، کائنات میں تاریکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کے مال کو غصب کیا جا رہا تھا، ماں کے حقوق کو غصب، بیٹی کے حقوق کو غصب، حتیٰ کہ درگور بھی کیا جاتا تھا، اور باپ کے حقوق کو بھی ختم کیا جاتا تھا، اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ہمسائے کے حقوق کھا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آئے نا آمنہ کے لال، جب آئے نا عبداللہ کے لخت جگر، جب آئے نا آمنہ کے در یتیم، دھرتی کو چمکا دیا اخلاق سے، کردار سے۔ اصل میلاد یہ نہیں ہے گلیاں سجیں، بازار سجیں، محلات سجیں، مسجدیں سجیں۔ اصل میلاد یہ ہے اخلاق سجے، کردار سجے، اعمال سجیں۔ اصلی کردار یہ ہے کہ انسان سیرت کے اوپر مکمل طور پر ڈھل جائے اور حضور کا دیوانہ بن جائے، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال دے، اپنے آپ کو فنا اور فدا کر دیں۔ یہی میلاد کا اصلی مقصود ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو یہی تبلیغ دیں، یہی تعلیم دیں کہ حضور کا میلاد کیسے منایا جاتا ہے۔ حضور کا میلاد یہ ہے کہ حضور کے اخلاق بتائے جائیں، حضور کے کیسے پر نور اخلاق تھے، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ تو عظیم اخلاق والے تھے۔ یہ قرآن حضور کے اخلاق پامال بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج دیکھیں حضور کی آمد پہ جھنڈیاں تو ہم بناتے ہیں، جھنڈیاں تو ہم لہراتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے ہم بیٹی کا حق کھا جاتے ہیں، حالت یہ ہے باپ کے دستوں گربان ہوتے ہیں، حالت یہ ہے بھائی سے ناراض ہیں، حالت یہ ہے ہمارے کردار سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ اصلی مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اصلی مسلمان وہ ہے
جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یہ اصل مسلمان ہوتا ہے۔ آج دیکھیں، ہم میلاد تو منا لیتے ہیں لیکن اخلاق نہیں سجاتے، حضور کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، حضور کریم پر درود نہیں بھیجتے، حضور سے وفا نہیں کرتے۔ حضور تب خوش ہوں گے جب ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ ہم نماز نہ پڑھیں، صرف میلاد منائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، حضور ناراض ہوں گے۔ ہم پر حج فرض ہو، حج ادا نہ کریں، میلاد منائیں تو کوئی فائدہ نہیں، میلاد پر لٹا دیں۔ اور ایک غریب لڑکی جہیز کی خاطر بیٹھی ہوئے ہے، جس کو نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہمارے میلاد منانے پہ، میلاد پہ پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک یتیم بھوکا سوتا ہے، ہم ادھر میلاد کی بتیوں پہ ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تو ہمارے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، روٹی نہیں ہے، ادھر ہم میلاد پہ پیسہ لٹاتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میلاد بھی ہو، اگر شوق ہے جھنڈیاں بھی لہرائیں، حضور کی آمد کے تذکرے بھی کریں، بیانات بھی کریں، حضور کا کملی والا یعنی کمبل بھی بتائیں، چہرہ بھی بتائیں، دانت کا حلیہ بھی بتائیں، ہونٹ کا تذکرہ بھی بتائیں، چہرے اور بدن کی مکمل خوبصورتی بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ سیرت کو بھی اپنانا چاہیے، سیرت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، سیرت بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ باقی تمام اعمال اگر پورے ہوتے ہیں کریں، لیکن سیرت یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ جھنڈیوں کا قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے سیرت پر کتنا عمل کیا، حضور کی زندگی سے تو نے کیا کچھ سیکھا، حضور کے سینے کو کتنا ٹھنڈا کیا ہوا ہے۔ تو اصلی میلاد یہی ہوتا ہے کہ اخلاق کے اوپر ہماری زندگی بن جائے، سیرت کے اوپر ہماری زندگی بن جائے۔ دیکھیں، صحابہ نے بھی میلاد منایا، صحابہ کو بھی حضور کی آمد پہ خوشی تھی، لیکن صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے کہ حضور کی کوئی ادا چھوٹ جائے، حضور کی کسی سنت کو چھوڑتے نہیں، بلکہ حضور کی ایک ایک ادا کے اوپر کٹنے والے تھے، کٹ مرنے والے تھے، حضور کی ایک ایک فدا پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے۔ یہی ربیع الاول کا اصلی پیغام ہے، یہی میلاد ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔